امریکہ نانا کرتے ایران اسرائیل جنگ میں کود پڑا۔ B-52 بمبار طیاروں سے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملے۔ 6 B-2 بمبار طیاروں نے فردو پلانٹ پر 12 بنکر بسٹر بم گرائے۔ امریکی بحریہ نے آبدوزوں سے نیتنز اور اصفہان پر 30 ٹوماہوک کروز میزائل فائر کیے۔ ایک B-2 طیارے نے نیتنز پر 2 بنکر بسٹر بم گرائے۔ امریکہ کی جانب سے پہلی بار 13,000 کلو وزنی بنکر بسٹر بم کا استعمال۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ پر لکھا کہ فردو، نیتنز اور اصفہان میں جوہری پلانٹس پر حملہ کیا۔ فردو جوہری سائٹس پر بموں کا مکمل پے لوڈ گرایا گیا۔ تمام طیارے بحفاظت واپس آ گئے۔ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی۔ عظیم امریکی مسلح افواج کو مبارک ہو۔ یہ امریکہ، اسرائیل اور دنیا کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ اب امن کا وقت ہے۔ ایران کو اب اس جنگ کو ختم کرنے پر رضامند ہونا چاہیے۔ ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا۔ اب یا تو امن قائم ہوگا یا ایران کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ ایران پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کو اب ہر صورت امن کا آپشن چننا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو مستقبل میں مزید حملے کیے جائیں گے جو اس سے بھی زیادہ بڑھیں گے، لیکن بہت آسان ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مبارکباد دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا اور اسرائیل کے لیے بدترین خطرے کو مٹا دیا۔ ایران مذاکرات کی میز پر آئے ورنہ مزید حملے کیے جائیں گے۔ ابھی بہت سارے اہداف ایسے ہیں جنہیں نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اگر امن قائم نہیں ہوتا تو ہم دیگر اہداف کو درستگی، رفتار اور کامیابی سے نشانہ بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا خطاب 4 منٹ تک جاری رہا۔ جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران کا صہیونی ریاست پر بڑا حملہ۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور حائفہ سمیت مختلف شہروں پر 40 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ خیبر میزائلوں کی فوٹیج بھی جاری۔ تل ابیب اور حائفہ سمیت 10 سے زائد مقامات دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ ہر طرف تباہی، 2 درجن سے زائد اسرائیلیوں کی ہلاکت کی اطلاعات، 86 اسرائیلی شہری زخمی۔ 400 سے زائد اسرائیلی شہر اور قصبات سائرن کی آوازوں سے گونجتے رہے۔ اسرائیل کی جانب سے بھی ایران کے مغربی علاقوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی حملے کی تصدیق کر دی۔ ایران نے امریکہ کے خلاف بھی جنگ کا طبل بجا دیا۔ ایران کا آبنائے ہارمز بند کرنے، خطے میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا۔ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کا خام تیل کی گزرگاہ آبنائے ہارمز کی بندش کا اعلان کرتے ہوئے کہا 2 گھنٹے میں خام تیل کی سب سے بڑی گزرگاہ بند کر دیں گے۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا اب یورپ نہیں پہنچ پائے گا۔ ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے۔ خطے میں موجود امریکی اب ہمارا ہدف ہے۔ امریکی حملے سے پہلے ہی جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ نیوکلیئر سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو تابکاری اخراج کا باعث بنے۔ ایرانی جوہری ادارے کی فردو، اصفہان اور نیتنز کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی تصدیق۔ کہا پرامن جوہری تنصیبات پر حملے UN چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ دوسری جانب عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکی حملے کے بعد سعودی عرب یا خلیجی ممالک کے ماحول میں تابکار عناصر کی موجودگی نہیں پائی گئی۔ سعودی عرب کے جوہری ریگولیٹر نے بھی کسی قسم کی تابکاری نہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اجلاس کل طلب۔ ایرانی جوہری پروگرام کے سربراہ نے AEIA کے سربراہ کے نام خط میں امریکی حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ایران کی UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی بھی درخواست۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی حملے کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ حملے کے طویل مدتی نتائج ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن کو اس کے انتہائی خطرناک، غیر قانونی اور مجرمانہ طرز عمل پر تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ پاکستان کی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے آج ٹیلی فونک رابطے کا امکان۔ امریکی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ خطے میں کشیدگی اور تشدد میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ شہری جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں۔
پاکستان کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تمام فریقین سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا بھی مطالبہ۔ کہا بحران کا واحد حل اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا بازار گرم۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں کے حملے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کے بے بنیاد دعوے۔ ذرائع کے مطابق امریکی B-2 بمبار طیاروں نے حملے میں پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کی۔ سوشل میڈیا پر ایسے دعوے من گھڑت اور پاکستان مخالف عناصر کا روایتی پروپیگنڈا ہے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک نے ایران پر امریکی حملے کی مذمت کر دی۔ سعودی عرب کا امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ عالمی برادری سے بحران کے خاتمے کے لیے کوششیں بڑھانے کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی حملے بین الاقوامی سطح پر تباہ کن نتائج کا باعث بنیں گے۔ عمان نے کہا کہ امریکی حملے سے جنگ کے مزید پھیلنے کا خطرہ ہے۔ خطے میں کشیدہ صورتحال پر بحرین نے بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ ایران پر امریکی حملہ ٹرمپ کا ون مین شو نکلا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے حملے کی مخالفت۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا کہ حملے سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے اعلیٰ ترین حکام میں ناخوشگوار ٹیلی فونک کال ہوئی۔ اسرائیلی حکام نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے انتظار کرنے سے انکار کیا۔ فردو نیوکلیئر پلانٹ پر اکیلے ہی حملہ کرنے کی ضد۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل ہمیں جنگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ ایران پر حملے کے خلاف امریکی ارکان پارلیمنٹ بھی چیخ اٹھے۔ ڈیموکریٹ کی رکن کانگریس سارا نے ایران پر امریکی حملہ غیر آئینی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا ایران پر حملہ خطرناک اشتعال انگیزی ہے جو امریکہ کو ایک اور خطرناک جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ کینٹکی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر تھامس میسی کا بھی شدید رد عمل۔ کہا صدر ٹرمپ کا اقدام غیر آئینی عمل ہے۔ امریکی سینیٹر اور برنی سینڈرز کا امریکہ میں فوری وار پاورز ایکٹ نافذ کرنے کا مطالبہ۔ کہا کسی بھی صدر کو یک طرفہ طور پر قوم کو جنگ میں دھکیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ امریکی عوام اور کانگریس کو حملوں اور سلامتی پر اثرات کا جواب میں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا ایران پر امریکی حملے پر اظہار تشویش۔ امریکہ کی جانب سے طاقت کا استعمال عالمی امن کے لیے خطرہ قرار۔ کہا امریکی اقدام سے تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ امریکی حملے کے عام شہریوں، مشرق وسطی اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے اپیل کرتا ہوں کہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکیں۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ مسلم دشمنی میں امریکہ اور اسرائیل شانہ بشانہ۔ امریکی حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کی صدر ٹرمپ کی تعریفیں۔ کہا امریکہ کا ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ مکمل کوآرڈینیشن سے ہوا۔ ایران پر حملوں کے فوری بعد صدر ٹرمپ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام نے ہمارے وجود کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کیا۔ یہ محور مشرق وسطی اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات تباہ کرنے پر صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی امریکہ کے ہمنوا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ایران پر امریکی حملے کی حمایت۔ ایران سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا بھی مطالبہ۔ کہا ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ نے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کارروائی کی۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا بھی امریکی حملے کی مذمت سے گریز۔ آسٹریلیا کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کا جوہری اور میزائل پروگرام عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری پر زور۔ حماس اور حوثی باغیوں کا امریکی حملے کے خلاف ایران سے اظہار یکجہتی۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ واضح ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی ہی چاہتے ہیں۔
ایرانی جوہری تنصیب کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ آغاز ہے۔ اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا۔ حماس کی بھی امریکی حملے کی مذمت، اقدام کو واضح جارحیت قرار دے دیا۔ کہا امریکی حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور عالمی امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ اسرائیل کو محفوظ بنانے کا دعویٰ کرنے والے امریکہ بھی اسرائیل سے بھاگ نکلا۔ ایران کی جوابی کارروائی کے خوف پر اسرائیل سے امریکی شہریوں کا انخلاء شروع کر دیا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حقابی کا کہنا ہے کہ امریکی شہری اسرائیل سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پروازوں کا انتظام کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی شہریوں کے انخلاء کے لیے کروز شپس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایران نے موساد کے 9 جاسوس گرفتار کر لیے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے جاسوسی کے جرم میں ایک شخص کو پھانسی بھی دے دی۔ بوشہر میں 9 افراد کو موساد سے رابطوں اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ بوشہر کے سیکیورٹی چیف حیدر سوسانی نے گرفتاریوں کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کی پشت پناہی کے بعد امریکہ کھل کر سامنے آ گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ایران پر امریکی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا امریکی جارحیت دنیا کا امن تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کے خلاف مسلم امہ کو متحد ہونا ہوگا۔ DGISPR کی مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں سے وابستہ افراد سے خصوصی ملاقات اور تبادلہ خیال۔ مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا والہانہ خیر مقدم۔ پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ DGISPR نے کہا کہ قومی اتحاد برابری اور ہم آہنگی سے ہی قائم رہتا ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آئینی طور پر مکمل حقوق حاصل ہیں۔ بلوچستان میں امن دشمنوں کا وار۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نصیر مینگل کے صاحبزادے میر عطاء الرحمان مینگل قاتلانہ حملے میں جاں بحق۔ 30 سے زائد مسلح افراد نے عطاء الرحمان مینگل کے قافلے کو خضدار کے علاقے وڈ میں نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے میر عطاء الرحمان مینگل کے فرزند بھی زخمی۔ سیکیورٹی فورسز جائیوگا کی طرف روانہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر رحمت بادل وقفے سے برستے رہے۔ بارش اور ہوائیں گرمی لے اڑی۔ راولپنڈی، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، شیخ پورہ، حافظ آباد، خوشاد، میاں والی سمیت کئی شہروں میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ہری پور، بونیر، کوہاٹ اور باجوڑ میں بھی کھل کر بادل برسے۔ گزشتہ رات کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی۔ چھٹی کے روز شہری سہانے موسم کا مزہ لینے سی ویو پہنچ گئے۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بوندا باندی کی پیش گوئی۔